قصہ ایک عقل مند تاجر کا۔ کہانی کا آغاز ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہوتا ہے جہاں فضل دین نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ فضل دین نہایت ذہین، محنتی اور دیانت دار تھا۔ وہ اپنے والد عبد الرحیم کے ساتھ ان کی چھوٹی سی دکان پر کام کرتا تھا۔ عبد الرحیم ایک معمولی دکاندار تھے، لیکن ان کی ایمانداری پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ فضل دین اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے والا تھا، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ کچھ بڑا کرنے کا خواب تھا۔ وہ گاؤں کی چھوٹی سی دکان سے باہر نکل کر شہر میں اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا تھا۔ عبد الرحیم نے ہمیشہ فضل دین کو سادگی، ایمانداری اور صبر کا درس دیا۔ ایک دن عبد الرحیم نے فضل دین سے کہا، بیٹے، کاروبار میں کامیابی کا راز 3 چیزوں میں ہے: دیانت داری، محنت اور لوگوں کا اعتماد۔ اگر تم نے یہ تینوں چیزیں اپنائیں تو تم کبھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ یہ نصیحت فضل دین کے دل میں گھر کر گئی۔ فضل دین نے اپنے والد کی دکان پر کام کرتے ہوئے بہت کچھ سیکھا۔ وہ دیکھتا تھا کہ اس کے والد ہمیشہ گاہکوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، چاہے گاہک امیر ہو یا غریب۔ عبد الرحیم کبھی ناقص مال نہیں بیچتے تھے اور ہمیشہ معیاری سامان رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر کوئی گاہک قرض مانگتا تو عبد الرحیم اسے ضرورت کے مطابق سامان دے دیتے، لیکن ہمیشہ حساب رکھتے۔ ایک دن ایک غریب گاہک دکان پر آیا اور کہا، عبد الرحیم صاحب، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن میرے بچوں کے لیے آٹے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ مجھے کچھ آٹا ادھار دے سکتے ہیں؟ عبد الرحیم نے مسکراتے ہوئے کہا، پیسے نہ ہونے کی فکر مت کرو، اپنے بچوں کے لیے جتنا چاہیے لے لو۔ فضل دین نے یہ دیکھا اور کہا، بابا، اگر ہم سب کو ادھار دیتے رہے تو ہمارا کاروبار کیسے چلے گا؟ عبد الرحیم نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹے، ضرورت مندوں کی مدد کرنے سے کبھی نقصان نہیں ہوتا، اللہ ہمیں اس کا اجر ضرور دیتا ہے۔ یہ الفاظ فضل دین کے لیے ایک سبق بن گئے اور اس نے سمجھ لیا کہ کاروبار صرف پیسہ کمانے کا نام نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ فضل دین نے اپنی جوانی کے ابتدائی سال والد کے ساتھ کام کرتے ہوئے گزارے، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ کچھ بڑا کرنے کا خواب تھا۔ وہ گاؤں سے باہر نکل کر شہر میں اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ اگر وہ محنت کرے تو وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے اور دوسروں کی مدد بھی کر سکتا ہے۔ ایک دن فضل دین نے اپنے والد سے کہا، بابا، میں شہر جا کر اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کی دعاؤں کے ساتھ اپنی محنت پر یقین رکھتا ہوں۔ عبد الرحیم نے کچھ دیر سوچا اور کہا، بیٹے، میں تمہیں دعا کے ساتھ یہ نصیحت بھی کرتا ہوں کہ جہاں بھی جاؤ، ایمانداری کو کبھی نہ چھوڑنا۔ مشکلات آئیں گی، لیکن صبر اور حکمت سے کام لینا۔ عبد الرحیم نے فضل دین کو اپنی جمع پونجی میں سے کچھ رقم دی اور دعا کے ساتھ اسے روانہ کیا۔ فضل دین پہلی بار گاؤں سے نکل کر ایک بڑے شہر پہنچا۔ شہر کی رونق اور ہجوم نے اسے حیران کر دیا۔ ہر طرف دکانیں، بازار اور تاجر مصروف نظر آ رہے تھے۔ فضل دین نے سوچا، یہ شہر میرے لیے موقعوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن یہاں مقابلہ بھی بہت سخت ہوگا۔ مجھے اپنے والد کی نصیحتوں کو یاد رکھنا ہوگا۔ شہر میں فضل دین نے اپنی بچت سے ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لی۔ اس نے خشک میوہ جات کا کاروبار شروع کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان کی طلب ہمیشہ رہتی ہے۔ اس نے مال خریدنے کے لیے تھوک مارکیٹ کا رخ کیا اور معیاری مصنوعات کا انتخاب کیا۔ فضل دین نے دکان پر آنے والے ہر گاہک کے ساتھ عزت اور خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ اگر کوئی گاہک شکایت کرتا تو وہ فوراً مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتا۔ فضل دین نے کبھی ناقص مال نہیں بیچا اور ہمیشہ گاہکوں کو بہترین چیز فراہم کی۔ جلد ہی گاہکوں کو اس پر اعتماد ہونے لگا اور اس کی دکان پر رش بڑھنے لگا۔ کاروبار کی شروعات کے چند ماہ بعد ایک چالاک تاجر غلام محی الدین فضل دین کی دکان پر آیا۔ اس نے فضل دین سے کہا، میں تمہارا مال خریدنا چاہتا ہوں، لیکن ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں 1 ہفتے میں ادائیگی کر دوں گا۔ فضل دین نے اس پر اعتماد کرتے ہوئے اسے مال دے دیا،
لیکن ایک ہفتے بعد غلام محی الدین نے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ یہ فضل الدین کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا۔ اس نے اپنی محنت سے کمائے ہوئے پیسے کھو دیے اور دکان پر مال کم ہو گیا، گاہکوں کا رش بھی کم ہونے لگا۔ فضل الدین نے اپنے والد کی نصیحت کو یاد کیا، مشکلات آئیں گی لیکن ہمت نہ ہارنا، صبر اور عقل سے کام لینا۔ فضل الدین نے فیصلہ کیا کہ وہ اس دھوکے سے سبق لے گا اور آئندہ بغیر ضمانت کے مال نہیں دے گا، چاہے آرڈر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ نیا عزم اور محنت۔ فضل الدین نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے تھوک مارکیٹ سے دوبارہ مال خریدا۔ اس نے گاہکوں کو رعایت دینا شروع کی اور اپنی دکان کی ساکھ بحال کی۔ چند مہینوں کی محنت کے بعد اس کا کاروبار دوبارہ ترقی کرنے لگا۔ فضل الدین کی محنت اور دیانت داری کی وجہ سے اس کے کاروبار نے دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کی۔ گاہکوں کا اعتماد بڑھ گیا تھا اور وہ اب صرف فضل الدین کی دکان سے خریداری کرتے تھے۔ فضل الدین نے اپنی دکان پر مزید سامان رکھنا شروع کر دیا، جیسے کہ مصالحہ جات، اناج اور دیگر ضروری اشیاء۔ شہر کے تاجروں کے درمیان فضل الدین کا نام عزت سے لیا جانے لگا۔ فضل الدین نے شہر کے بڑے تاجروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر لیے۔ وہ ہمیشہ وقت پر پیسوں کی ادائیگی کرتا اور کسی سے بحث نہیں کرتا تھا۔ اس کا اخلاق اور کاروباری حکمت اسے دوسروں سے ممتاز کرتی تھی۔ فضل الدین کی ترقی دیکھ کر شہر کے ایک پرانے تاجر کریم بخش کو حسد ہونے لگا۔ کریم بخش کئی سالوں سے شہر میں کاروبار کر رہا تھا، لیکن اس کی شہرت خراب تھی کیونکہ وہ گاہکوں سے زیادہ قیمت وصول کرتا اور ناقص مال بیچتا تھا۔ فضل الدین کی دکان نے کریم بخش کے کاروبار کو متاثر کیا کیونکہ گاہک اب اس کی دکان پر کم آنے لگے تھے۔ کریم بخش نے دل میں سوچا، اگر یہ نوجوان اسی طرح ترقی کرتا رہا تو میرا کاروبار ختم ہو جائے گا، مجھے اسے نیچا دکھانا ہوگا۔ کریم بخش نے فضل الدین کے خلاف افواہیں پھیلانا شروع کی۔ اس نے گاہکوں کو کہنا شروع کیا، فضل الدین ناقص مال بیچتا ہے اور قیمتیں کم کر کے تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ اس نے اپنے آدمیوں کو فضل الدین کی دکان کے قریب بھیجا، جو گاہکوں کو روکتے اور انہیں واپس اپنی دکان پر لے جانے کی کوشش کرتے۔ کچھ گاہک کریم بخش کی باتوں سے متاثر ہو گئے اور فضل الدین کی دکان پر آنا کم کر دیا۔ فضل الدین کو یہ محسوس ہونے لگا کہ دکان پر رش کم ہو رہا ہے۔ اس نے گاہکوں سے وجہ پوچھی تو کچھ نے کہا، کریم بخش کہہ رہا ہے کہ آپ ناقص مال بیچ رہے ہیں۔ فضل الدین نے ان افواہوں کا سامنا نہایت عقل مندی سے کیا، ایک معیار کو بہتر بنایا۔ فضل الدین نے دکان پر موجود مال کے معیار کو مزید بہتر کیا۔ اس نے اعلیٰ درجے کے خشک میوہ جات اور اناج رکھنا شروع کیا۔ گاہکوں کو یقین دلانے کے لیے اس نے مفت نمونے دینے کا اعلان کیا۔ دو خوش اخلاقی کا مظاہرہ۔ فضل الدین نے گاہکوں کے ساتھ مزید خوش اخلاقی سے پیش آنا شروع کیا اور ہر گاہک کی شکایت کو فوری حل کیا۔ 3. افواہوں پر توجہ نہ دینا۔ فضل الدین نے افواہوں پر بحث کرنے کے بجائے اپنی توجہ کاروبار پر مرکوز رکھی۔ کریم بخش کی سازش ناکام ہو گئی۔ گاہکوں کو جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ فضل الدین کا مال واقعی اعلیٰ معیار کا ہے۔ دکان پر رش دوبارہ بڑھنے لگا اور فضل الدین کی شہرت پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی۔ کریم بخش نے دوسری چال چلی۔ اس نے اپنی دکان پر قیمتیں کم کر دیں تاکہ گاہکوں کو واپس لایا جا سکے۔ اس نے اعلان کیا، میرے مال کی قیمت فضل الدین سے کم ہے اور میں سب سے بہترین سامان بیچتا ہوں۔ فضل الدین نے کریم بخش کی اس چال کا سامنا نہایت دانشمندی سے کیا۔ ایک قدر کے مطابق قیمتیں۔ فضل الدین نے قیمتیں کم کرنے کے بجائے گاہکوں کو یہ یقین دلایا کہ وہ معیار کے مطابق مناسب قیمت وصول کر رہا ہے۔ اس نے کہا، میں مال کی قیمت کم نہیں کر سکتا، لیکن یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو بہترین معیار ملے گا۔ 2. اضافی خدمات۔ فضل الدین نے گاہکوں کے لیے کچھ اضافی خدمات شروع کی۔ ہر خریداری پر مفت بیگ، کچھ اشیاء پر رعایت، بڑے آرڈرز پر مفت ہوم ڈیلیوری۔ فضل الدین کی حکمت عملی کامیاب رہی۔
گاہکوں نے سمجھ لیا کہ سستی قیمت ہمیشہ اچھی چیز کی ضمانت نہیں ہوتی۔ انہوں نے فضل الدین پر اعتماد بحال کر لیا اور دوبارہ اس کی دکان پر آنا شروع کر دیا۔ کریم بخش کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کی قیمتیں کم کرنے کی چال الٹی پڑی کیونکہ اس کے معیار پر سوال اٹھنے لگے۔ اس نے مزید سازشیں کرنے کی کوشش کی، لیکن فضل الدین کی دیانتداری اور عقل مندی کے سامنے وہ ناکام رہا۔ کریم بخش کی ناکامی کے بعد فضل الدین کا کاروبار مزید بڑھنے لگا۔ اس نے اپنی دکان کو مزید بڑا کر لیا اور مختلف اقسام کے سامان رکھنا شروع کیا۔ اس نے شہر کے دوسرے تاجروں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کیا اور اپنی مصنوعات کو دوسرے بازاروں میں بھیجنا شروع کیا۔ فضل الدین کی کامیابی نے شہر کے دوسرے تاجروں کو بھی متاثر کیا۔ انہوں نے فضل الدین کی دیانتداری اور عقل مندی سے سیکھنا شروع کیا۔ فضل الدین کی دکان شہر کی ایک مشہور جگہ بن گئی، جہاں لوگ نہ صرف سامان خریدنے آتے بلکہ کاروبار کے اصول بھی سیکھتے۔ فضل الدین کی دیانتداری، عقل مندی اور مستقل مزاجی کی بدولت اس کا کاروبار دن بہ دن ترقی کر رہا تھا۔ اس نے اپنی دکان کو وسعت دی اور اب وہ شہر کے ایک بڑے بازار کا مشہور تاجر بن چکا تھا۔ فضل الدین نے نہ صرف مقامی گاہکوں کو متاثر کیا بلکہ آس پاس کے دیہات اور چھوٹے شہروں سے بھی گاہک اس کے پاس آنے لگے۔ اب اس کی دکان پر مختلف اقسام کے سامان دستیاب تھے، جیسے 1 خشک میوہ جات، 2 اناج، 3 مصالحہ جات، 4 کپڑے اور دیگر گھریلو اشیاء۔ ایک دن فضل الدین کے بازار میں ایک نیا تجارتی گروپ آیا جو دوسرے ملک سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ لوگ بڑے پیمانے پر مال بیچتے تھے اور مقامی تاجروں کے لیے ایک چیلنج بن گئے تھے۔ ان کی قیمتیں بہت کم تھیں اور ان کے مال کا معیار بھی اچھا تھا۔ چھوٹے تاجروں کو خطرہ تھا کہ یہ غیر ملکی گروپ ان کے کاروبار کو تباہ کر دے گا۔ کئی تاجروں نے اپنی دکانیں بند کرنے کی دھمکی دی اور کچھ نے ان غیر ملکی تاجروں کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ فضل الدین نے اس نئی صورتحال کو ایک موقع کے طور پر دیکھا۔ اس نے سوچا کہ اگر اس نے اپنی حکمت عملی درست بنائی تو وہ اس چیلنج کا مقابلہ کر سکتا، اپنے کاروبار کو مزید وسعت دے سکتا ہی۔ فضل الدین نے اپنے مال کے معیار کو مزید بہتر کیا اور گاہکوں کو یقین دلایا کہ وہ ہمیشہ معیاری سامان فراہم کرے گا۔ اس نے اپنے مال پر ایک خاص نشان لگایا جس کا مطلب تھا کہ یہ ایک گارنٹی شدہ معیار کا ہے۔ اس نے گاہکوں کو کہا، میرے مال کی قیمت شاید تھوڑی زیادہ ہو لیکن یہ آپ کی صحت اور سکون کے لیے بہترین ہے۔ دوسرا قدم، تعلقات کو مضبوط کرنا۔ فضل الدین نے اپنے پرانے گاہکوں سے تعلقات مضبوط کیے اور انہیں یقین دلایا کہ وہ ہمیشہ ان کی ضروریات کو پورا کرے گا۔ اس نے کہا، غیر ملکی تاجر شاید سستا مال بیچ رہے ہیں لیکن وہ آپ کے مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ فضل الدین نے ہر گاہک کو ذاتی توجہ دی جو اسے دوسروں سے ممتاز بناتی تھی۔ تیسرا قدم، مقامی تاجروں کو متحد کرنا۔ فضل الدین نے شہر کے دوسرے تاجروں کو اکٹھا کیا اور کہا، یہ وقت حسد اور اختلافات کا نہیں ہے۔ اگر ہم سب متحد ہو جائیں تو ہم ان غیر ملکی تاجروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ فضل الدین نے مقامی تاجروں کو ایک گروپ بنایا جس کا مقصد 1 مال کی خریداری کو سستے داموں پر ممکن بنانا، 2 مال کی معیاری جانچ کرنا، 3 قیمتوں کو مناسب رکھ کر گاہکوں کا اعتماد بحال کرنا۔ کامیابی کی پہلی علامت، فضل الدین کی حکمت عملی کامیاب ہونے لگی۔ غیر ملکی تاجروں کی قیمتیں کم ہونے کے باوجود گاہکوں نے دوبارہ فضل الدین اور مقامی تاجروں کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ مقامی تاجروں کے مال کی کوالٹی بہتر ہے اور وہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیشہ دستیاب رہتے ہیں۔ غیر ملکی تاجروں نے محسوس کیا کہ فضل الدین ان کے کاروبار کو متاثر کر رہا ہے۔ انہوں نے فضل الدین کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ ایک دن انہوں نے افواہ پھیلائی کہ فضل الدین کا مال غیر معیاری ہے اور وہ لوگوں سے زیادہ قیمت وصول کر رہا ہے۔ فضل الدین کی حکمت عملی۔ فضل الدین نے اس افواہ کا سامنا نہایت عقل مندی سے کیا۔
ایک ثبوت فراہم کرنا۔ اس نے گاہکوں کو اپنے مال کے معیار کے ثبوت دیے اور دکھایا کہ اس کا مال واقعی اعلیٰ معیار کا ہے۔ 2 سچائی کے ذریعے اعتماد۔ اس نے گاہکوں سے کہا، آپ کو کسی بھی چیز پر شک ہو تو آپ خود مال کی جانچ کریں، اگر یہ غیر معیاری نکلا تو میں آپ کے پیسے واپس کر دوں گا۔ 3 افواہوں پر توجہ نہ دینا۔ فضل الدین نے ان سازشوں کا سامنا صبر اور حکمت سے کیا اور افواہوں پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ مقامی تاجروں کی کامیابی۔ فضل الدین کی قیادت میں مقامی تاجروں نے ایک مضبوط گروپ بنا لیا تھا۔ انہوں نے مشترکہ خریداری کے ذریعے مال کی قیمتوں کو کم کیا۔ انہوں نے گاہکوں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کیے۔ غیر ملکی تاجروں کی چالاکیاں ناکام ہو گئیں اور ان کا کاروبار بند ہونے لگا۔ فضل الدین کی شہرت اور اثر و رسوخ۔ فضل الدین نہ صرف شہر کا کامیاب ترین تاجر بن گیا بلکہ وہ ایک رہنما بھی بن گیا۔ تاجروں نے اسے اپنی تنظیم کا سربراہ مقرر کیا۔ گاہکوں نے اس پر مکمل اعتماد کرنا شروع کر دیا اور اس کی دیانت داری کی تعریف کی۔ شہر کے لوگ اس سے کاروبار کے اصول سیکھنے آنے لگے۔ فضل الدین کا سماجی کام۔ فضل الدین نے اپنی کامیابی کے بعد اپنے شہر اور گاؤں کے لوگوں کے لیے کئی سماجی منصوبے شروع کیے۔ 1 غریبوں کی مدد۔ اس نے غریبوں کے لیے راشن کا انتظام کیا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک فنڈ قائم کیا۔ 2 تعلیم کا فروغ۔ فضل الدین نے بچوں کی تعلیم کے لیے ایک اسکول قائم کیا جہاں غریب بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی تھی۔ 3 روزگار کے مواقع۔ اس نے اپنے کاروبار کو وسعت دے کر لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیے۔ فضل الدین کی کاروباری سلطنت مزید وسعت اختیار کر چکی تھی۔ اس کے کاروبار میں کئی شہر اور دیہات شامل ہو گئے تھے۔ وہ اب مختلف شعبوں میں کام کر رہا تھا، جیسے 1 خشک میوہ جات اور اناج کی تجارت، 2 مصالحہ جات اور کپڑوں کا کاروبار، 3 مقامی تاجروں کے لیے رہنمائی اور مالی مدد۔ فضل الدین کے گودام اب شہر کے باہر ایک وسیع علاقے میں بن چکے تھے جہاں سینکڑوں لوگ کام کرتے تھے۔ سماجی خدمات کا سلسلہ۔ فضل الدین نے اپنی کمائی کا ایک بڑا حصہ سماجی خدمات کے لیے مختص کر دیا تھا۔ 1 غریبوں کے لیے راشن کی تقسیم۔ ہر مہینے فضل الدین غریبوں میں اناج اور دیگر ضروریات تقسیم کرتا۔ 2 تعلیم کا فروغ۔ اس نے ایک بڑا اسکول قائم کیا تھا جہاں نہ صرف گاؤں کے بلکہ دوسرے شہروں کے بچے بھی پڑھنے آتے تھے۔ 3 روزگار کی فراہمی۔ فضل الدین نے اپنے کاروبار کے ذریعے کئی لوگوں کو روزگار دیا اور وہ ہمیشہ اپنے ملازمین کا خیال رکھتا تھا۔ بحران کا آغاز۔ ایک دن شہر میں ایک بڑا اقتصادی بحران پیدا ہو گیا۔ فصلوں پر کیڑے لگنے کی وجہ سے اناج کی پیداوار کم ہو گئی۔ تاجروں کو مال سپلائی کرنے والے کسان نقصان میں چلے گئے اور مال کی قیمتیں بڑھنے لگیں۔ بازار میں افواہیں پھیلنے لگیں کہ تاجروں نے جان بوجھ کر ذخیرہ اندوزی کی ہے۔ فضل الدین کے کاروبار کو بھی اس بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ گاہکوں کی تعداد کم ہونے لگی۔ فضل الدین کے گوداموں میں مال کی کمی ہونے لگی کیونکہ سپلائی متاثر ہو گئی تھی۔ تاجروں نے فضل الدین پر الزام لگانا شروع کر دیا کہ وہ بھی ذخیرہ اندوزی میں ملوث ہے۔ فضل الدین کا امتحان۔ فضل الدین نے اس بحران کا سامنا صبر اور حکمت سے کیا۔ 1 ذخیرہ اندوزی کی تردید۔ فضل الدین نے عوام کو یقین دلایا کہ وہ کبھی ذخیرہ اندوزی نہیں کرے گا اور ہمیشہ عوام کی بھلائی کے لیے کام کرے گا۔ 2 گاہکوں کی مدد۔ فضل الدین نے اپنے گوداموں میں موجود مال کو کم قیمت پر فروخت کرنا شروع کر دیا تاکہ عام لوگ اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ 3 کسانوں کی مدد۔ فضل الدین نے متاثرہ کسانوں کی مالی مدد کی اور انہیں اپنی فصلوں کی پیداوار دوبارہ شروع کرنے کے لیے قرض دیا۔ دشمنوں کی سازش۔ بحران کے دوران فضل الدین کے کچھ حاسد دشمن جیسے کہ کریم بخش نے ایک اور سازش کی۔ انہوں نے افواہ پھیلائی کہ فضل الدین نے جان بوجھ کر اپنے گودام بند کر دیے ہیں
تاکہ مال کی قیمتیں مزید بڑھ جائیں۔ کریم بخش نے گاہکوں کو فضل دین کے خلاف بھڑکایا اور کہا وہ تمہارے فائدے کے بجائے اپنا منافع بڑھا رہا ہے۔ فضل دین کی حکمت عملی۔ فضل دین نے ان افواہوں کا سامنا نہایت عقل مندی سے کیا۔ ایک کھلا گودام۔ فضل دین نے اپنے گوداموں کے دروازے عوام کے لیے کھول دیے اور کہا اب خود دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کچھ بھی ذخیرہ نہیں کیا ہے، جو کچھ ہے وہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ 2 تاجروں کو اکٹھا کرنا۔ فضل دین نے شہر کے تاجروں کو جمع کیا اور ان سے کہا یہ وقت مقابلہ کرنے کا نہیں بلکہ عوام کی مدد کرنے کا ہے۔ اگر ہم نے ان کا ساتھ دیا تو وہ ہمیشہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ 3 خیرات کا اعلان۔ فضل دین نے اعلان کیا کہ وہ اپنے منافع کا ایک بڑا حصہ غریبوں کو خیرات کرے گا تاکہ بحران کے دوران کوئی بھوکا نہ رہے۔ قربانی کا مظاہرہ۔ بحران کے دوران فضل دین کو ایک بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس نے اپنا کافی مال کم قیمت پر فروخت کر دیا تاکہ عوام کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ کئی لوگوں نے کہا فضل دین اپنا کاروبار خطرے میں ڈال رہا ہے، لیکن فضل دین نے کہا کاروبار لوگوں کے لیے ہے، اگر لوگ ہی نہیں رہیں گے تو کاروبار کس کے لیے ہوگا۔ بحران کا خاتمہ اور فضل دین کی کامیابی۔ کچھ مہینوں بعد حالات بہتر ہونے لگے۔ کسانوں نے اپنی فصلیں دوبارہ اگا لیں اور سپلائی بحال ہو گئی۔ عوام نے فضل دین کی قربانیوں کو یاد رکھا اور اس کے ساتھ مزید مضبوط تعلق قائم کیا۔ فضل دین کی ساکھ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی اور اس کا کاروبار دوبارہ ترقی کرنے لگا۔ فضل دین کا آخری سبق۔ کئی سال گزرنے کے بعد فضل دین بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے بیٹوں اور ملازمین کو کاروبار کی ذمہ داری سونپ دی تھی۔ ایک دن اس نے اپنے بیٹوں اور قریبی تاجروں کو جمع کیا اور کہا کاروبار کا اصل مقصد پیسہ کمانا نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ اگر تم نے دیانتداری، صبر اور لوگوں کا بھروسہ حاصل کر لیا تو تم ہمیشہ کامیاب رہو گے، لیکن اگر تم نے صرف اپنا فائدہ سوچا تو تم سب کچھ کھو بیٹھو گے۔ فضل دین کی وفات اور میراث۔ فضل دین کی وفات کے بعد اس کے اصولوں پر چلنے والے تاجروں نے اس کی یاد کو زندہ رکھا۔ شہر کے لوگ آج بھی فضل دین کو یاد کرتے اور کہتے ہیں فضل دین نے ہمیں دیانتداری، قربانی اور خدمت کا حقیقی مطلب سکھایا۔ فضل دین کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں نے اپنے والد کے اصولوں کو اپنانے کا عہد کیا۔ فضل دین کے 3 بیٹے تھے۔ ایک علی، سب سے بڑا بیٹا، جو کاروبار کا عملی پہلو دیکھتا تھا۔ 2 حسن، دوسرا بیٹا، جو مالیاتی امور میں ماہر تھا اور حساب کتاب کا خیال رکھتا تھا۔ 3 کاشف، سب سے چھوٹا، جو جدید طریقوں اور تجارتی منصوبہ بندی میں دلچسپی رکھتا تھا۔ فضل دین نے اپنے بیٹوں کو ہمیشہ اتحاد اور دیانتداری کا درس دیا تھا اور اب یہ ان پر منحصر تھا کہ وہ اپنے والد کی وراثت کو کیسے سنبھالتے۔ کاروبار کا سنبھالنا۔ فضل دین کے انتقال کے بعد کاروبار کی ذمہ داری مکمل طور پر بیٹوں کے کاندھوں پر آ گئی۔ علی نے دکان اور گودام کا انتظام سنبھالا۔ حسن نے گاہکوں اور سپلائرز کے ساتھ تعلقات مضبوط کیے۔ کاشف نے کاروبار میں نئی جدتیں لانے کے لیے نئی مارکیٹنگ حکمت عملیاں اپنائیں۔ چیلنجز کا سامنا۔ شروع میں بیٹوں کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک، بازار کے بدلتے حالات۔ نئے تاجر میدان میں آ گئے تھے جو زیادہ جدید اور کم قیمتوں پر مال فروخت کر رہے تھے۔ 2، غلط فہمیاں۔ بیٹوں کے درمیان کبھی کبھار اختلافات پیدا ہونے لگے۔ علی کو لگتا تھا کہ وہ سب سے زیادہ محنت کر رہا ہے۔ حسن کا خیال تھا کہ مالیاتی فیصلوں میں اس کا کردار زیادہ اہم ہے۔ کاشف کو شکایت تھی کہ اس کی جدید تجاویز کو اہمیت نہیں دی جا رہی۔ پہلا سبق، اتحاد کی طاقت۔ ایک دن ان کے درمیان ایک بڑا جھگڑا ہو گیا۔ علی نے کہا، میں دن رات دکان پر کام کرتا ہوں لیکن تم دونوں کو میری محنت کی پرواہ نہیں۔ حسن نے جواب دیا، اگر میں مالی معاملات نہ سنبھالوں
تو یہ کاروبار چند دن میں ختم ہو جائے گا۔ کاشف نے کہا، تم دونوں پرانے طریقوں سے کام کر رہے ہو، جبکہ میں کاروبار کو جدید بنانا چاہتا ہوں، مگر تم میری بات سنتے ہی نہیں۔ والد کے اصولوں کی یاد۔ اس دن حسن نے اپنے والد کی ایک بات یاد دلائی، جب تک تم سب ایک ساتھ نہیں رہو گے تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اتحاد میں ہی طاقت ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اختلافات کو بھلا کر مل جل کر کام کریں گے۔ علی نے دکان کے انتظام کو بہتر کیا، حسن نے مالی معاملات میں شفافیت لائی، کاشف نے کاروبار کو آن لائن پلیٹ فارم پر لے جانے کے لیے کام شروع کیا۔ کاروبار کی ترقی، جدید اور روایتی طریقوں کا امتزاج۔ بیٹوں نے فضل الدین کے روایتی اصولوں کو جدید طریقوں کے ساتھ ملا کر کاروبار کو وسعت دی۔ ایک آن لائن فروخت کا آغاز۔ کاشف نے ایک ویب سائٹ بنائی جہاں گاہک آسانی سے آرڈر دے سکتے تھے۔ اس اقدام سے کاروبار ملک کے دوسرے شہروں تک پہنچ گیا۔ معیار کا تسلسل۔ علی نے گودام اور دکان پر مال کے معیار کو بہتر رکھنے پر زور دیا۔ فضل الدین کے گارنٹی شدہ معیار کے اصول کو برقرار رکھا گیا۔ نئے سرمایہ کار۔ حسن نے کچھ سرمایہ کاروں کو کاروبار میں شامل کیا جس سے مزید مالی وسائل حاصل ہوئے۔ بیٹوں کی اتحاد کی پہلی کامیابی۔ ان کے اتحاد اور محنت کی بدولت کاروبار نے پہلے سال میں 30% ترقی کی۔ گاہکوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہوا اور وہ آن لائن آرڈر کے ذریعے بھی خریداری کرنے لگے۔ شہر کے دوسرے تاجر ان کی مثال دینے لگے۔ ایک بڑا چیلنج، معاشی بحران۔ کچھ عرصے بعد ملک میں معاشی بحران پیدا ہوا، مہنگائی بڑھ گئی اور لوگوں کی خریداری کی طاقت کم ہو گئی۔ بیٹوں کو خدشہ تھا کہ یہ بحران ان کے کاروبار کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ فضل الدین کی یادگار نصیحت۔ ایک رات علی نے اپنے بھائیوں سے کہا، یاد رکھو، ابو ہمیشہ کہتے تھے کہ مشکل وقت انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ ہمیں یہ بحران اپنے گاہکوں کی مدد کے لیے استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ صرف اپنے منافع کو بچانے کے لیے۔ بحران کے دوران بیٹوں کی حکمت عملی۔ ایک قیمتیں کم کرنا۔ انہوں نے اپنے منافع کو کم کر کے قیمتوں میں کمی کی تاکہ گاہکوں کو آسانی ہو۔ فلاحی کاموں کا آغاز۔ حسن نے ایک منصوبہ بنایا جس کے تحت ہر مہینے غریب خاندانوں کو مفت راشن دیا جاتا تھا۔ آن لائن فروخت کو بڑھانا۔ کاشف نے آن لائن فروخت پر مزید توجہ دی جس سے دوسرے شہروں سے آرڈرز میں اضافہ ہوا۔ ملازمین کی حفاظت۔ علی نے اس بات کو یقینی بنایا کہ بحران کے دوران کسی ملازم کی تنخواہ نہ کٹے اور سب کو وقت پر ادائیگی ہو۔ بحران کا اختتام اور نئی کامیابی۔ کچھ مہینوں کے بعد حالات بہتر ہونے لگے۔ گاہکوں نے ان کی قربانیوں کو یاد رکھا اور بحران کے بعد دوبارہ انہی کی دکان پر آنا شروع کر دیا۔ ان کا کاروبار مزید ترقی کرنے لگا اور وہ شہر کے سب سے بڑے تاجروں میں شامل ہو گئے۔ فضل الدین کی میراث کا تسلسل۔ بیٹوں نے اپنے والد کے اصولوں کو نہ صرف اپنایا بلکہ اگلی نسل تک پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے کاروبار کو فضل اینڈ سنس کے نام سے برانڈ بنایا جو دیانتداری اور معیار کی علامت بن گیا۔ انہوں نے اپنے بچوں کو بھی والد کے اصول سکھائے۔ دیانتداری، اتحاد، انسانیت کی خدمت۔ اختتام، ایک سبق آموز پیغام۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے، اتحاد میں طاقت ہے، اختلافات کے باوجود مل جل کر کام کرنے سے ہی کامیابی ممکن ہے۔ دیانتداری کامیابی کی کنجی ہے، کاروبار میں دیانتداری نہ صرف گاہکوں کا اعتماد جیتتی ہے بلکہ برکت بھی لاتی ہے۔ یہ مشکل وقت انسان کو مضبوط بناتا ہے، بحران کا سامنا کرنے والے ہمیشہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر ابھرتے ہیں۔ وراثت صرف جائیداد کی نہیں، اصولوں کی بھی ہوتی ہے۔ فضل الدین کے اصولوں نے اس کے بیٹوں کو نہ صرف کامیاب کیا بلکہ انہیں ایک بہتر انسان بھی بنایا۔ یہ کہانی فضل الدین اور اس کے بیٹوں کی محنت، دیانتداری اور عقل مندی کی زندہ مثال ہے
جو آج بھی دوسرے تاجروں کے لیے مشعل ہے۔